دوستو، مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ اگر مکہ کے لوگوں کو اگر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ اب جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب لوگ کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں آ جائے گی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ اب دوستو، آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے ہیں۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ اب جیسا ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب بھی کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ چکا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی عمر محض ابھی 9 سال کی تھی، وہ اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے، اے چاچا، آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا۔ تو یہ سن کر چاچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں پر تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چاچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں پر کھڑے رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس پہنچ گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ پانی نہیں آ جائے گا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی شامل تھے۔ اب کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس میں کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اسی لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا،
اے میرے بھتیجے محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ دوستو اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی، مگر یہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے ہیں، مگر پانی کا کئی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے، ان میں سے کچھ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بھتیجا محمد کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے میں کہا کہ ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور جا کر واپس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے پھر 2-3 گھنٹے اور بیت گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید دکھ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ پھر سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا میں پھر سے کوئی پانی وانی کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پونچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پونچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور جھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چاچا مجھے آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ بولنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، ارے پاگل کہاں آ گیا پانی، یہاں تو گرمی سے ہم مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو سب نے کہا کہ تم ہمارے پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو پھر مکہ میں قیامت آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اسی لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے
انہوں نے آگے والوں سے کہا ارے پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ سب کے سب لوگ پیچھے آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد کی عمر 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد کو امام بنا دیا۔ اب وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اسی لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا تو اسی لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، تو تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگ ہوئے اور یا محمد کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف ایک انگلی ہی آسمان کو دکھا دیتے تو پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔